کتنا ٹائم کام کیا آپ؟ میں نے اندازاً کم و بیش 29-30 سال کام کیا جنگ پریس میں جنگ تک. سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے. بہت وہ فراز لوگ. بہت دیکھے میں نے. دونوں ٹانگیں میری کٹ چکی ہیں. یہ کٹی ہے 2017 میں. ذرا سی چوٹ لگی تھی بس، وہ اللہ کیا منظور تھا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے ہمت یہ کٹوائی. پھر ایک بیساکھی استعمال کرتا تھا، مصنوعی ٹانگیں بن گئی تھی. مصنوعی ٹانگ سے میں چلتا تھا، لوگ پہچان نہیں سکتے تھے یار یہ نقلی ٹانگ لگی ہوئی ہے. لیکن بس اللہ کا. پھر اس ٹانگ کا 2017 میں نماز پڑھ رہا تھا گھر میں، تو میری وائف نے بولا آپ کے پنجے کے نیچے نا چھالے ہو گئے. میں نے دیکھا چھالے ہو گئے تو میں موڑ کے دیکھا تو واقعی پانی کے اتنے موٹے موٹے چھالے. بقائی اسپتال گیا، وہ ڈریسنگ ہوتی رہی روزانہ. جی. وہ ڈریسنگ ہوتی رہی. کبھی وہ یہ گوشت کا پیس نکال رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تجربے جتنا بچا سکیں اتنا بچا. ہاں، لیکن بھائی وہ پھیلتا گیا چلا گیا. کوئی رابطہ نہیں ہے کسی سے. نہیں، کون کرے گا؟ میں لنگڑا محتاج ہوں، ٹانگیں کٹی ہوئی، کون پوچھے گا؟ بھائی میں نے سگے کھاتا سگے بہن بھائی نہیں پوچھا. اب دکھ ہوتا یار جس ادارے میں کرایا بھی آپریشن ہی. میں جاب پہ تھا جب میری یہ ٹانگ کٹی والی. بولے ہم آپ کو کانٹیکٹ پہ آپ کو ہم 1.5 لاکھ روپے دیں گے، اس سے اوپر نہیں دیں گے، آپ خود کرو. میں نے یقین کرو بھائی، لوگوں نے زکات کرا صدقات بھیک لوگوں نے مانگی، یار میری جان بچا لو میرے بچے. مہینے کا میں اپنے دیکھنے والوں کو کچھ بولنا چاہوں گا. یہی کہوں گا کہ بھائی سب لوگ دیکھ لو کہ زندگی کس موڑ پہ لے آتی ہے. کچھ نہیں پتہ آگے کس کے ساتھ کیا ہو. ہٹے کٹے تھے ماشاءاللہ، خوددار آدمی تھے، کماتے تھے، جاب پہ جاتے تھے، ایک نارمل زندگی تھی. اچانک زندگی کی کروٹ اللہ کی رضا ہے، اور ماشاءاللہ نعت خواں ہیں، نعتیں پڑھتے تھے. اور اس میں ایک آدھ شعر نعت کا شامل کر لیجیے گا. تو یہ نعت آپ کو سنا رہے ہیں، بھی دیکھو کہ اس میں صلی علی نبینا صلی علی محمد غم حسین کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا راستہ نکال رکھا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. ثنا خاں بنایا، ثنا گو بنایا، ثنا خاں بنایا، ثنا گو بنایا. ثنا خاں بنایا، مدینے بلایا، مدینے بلایا، ثنا گو بنایا. شہید سے تو اور کیا چاہتا ہے، شہید سے تو اور کیا چاہتا ہے. جتنا بھی ہو سکے دیکھو، یہ جو مستحق ہیں، جو گھروں کے اندر ہیں، ہمارا کام ہے، ہم مسلمان ہیں، امتی ہیں، سمجھے نا. اور حقوق العباد ادا کرنا ہے. اپنی لائنوں پہ چل رہے ہو لیکن دوسروں کو بھی دیکھو. نمازیں پڑھ رہے ہو،
روزے رکھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، لیکن انسانیت اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے گھر بھی آؤ تو لوگوں سے دل صاف کر کے، لوگوں کی مدد کر کے آؤ، تو ادھار کے آؤ، لوگوں کا قرض اتار کے آؤ۔ اللہ نے بڑی اہمیت رکھی ہے انسان کی، تو یہ ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی کہوں گا کہ ہم ان تک آ گئے، اللہ نے ہمیں چن لیا، ہم یہاں آ گئے۔ اور زاہد بھائی کے پاس ہم بیٹھے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ باخدا میں بغیر لالچ کے، بغیر کسی چیز کے آپ لوگوں سے یہ مخاطب ہو رہا ہوں کہ خدا را جو بھی ہو سکے، جتنا ہو سکے، اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا دیا، اللہ پاک یہ دیکھتا ہے اخلاص، محبت، پیار۔ تم اس میں تم 100 روپے بھی دو گے، اگر اس میں برکت ہوگی نا تو انشاءاللہ تعالی میرا اللہ پہ یقین ہے کہ یہ گپت رہے گی بات، اور اخلاص ہو اس کے اندر جو بھی آپ مجھے دیں، برائے مہربانی اخلاص کے ساتھ دینا، جس میں اللہ اور صرف آپ ہوں اور کوئی نہ ہو۔ نہ ہم یہ بات وائرل کریں گے کس نے ہمیں کیا دیا کیا نہیں دیا، یہ ایک ایسا گپت رکھیں گے ہم کہ مرنے کے بعد ہی ہمارے کھاتے کھلیں گے وہاں انشاءاللہ۔ زاہد بھائی آپ لوگ بھی دعا کریے گا زاہد بھائی کے لیے، اور جتنا سپورٹ ہو سکے بھائی، سمجھے نا، آپ کے سامنے ہمارے بھائی ہیں، خوددار آدمی ہیں اور وائٹ پوش آدمی ہیں، یہ حقدار ہیں۔ دیکھو باہر جو لوگ ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، اور جو کراچی میں جو ہمیں گھر میں موقع مل رہا ہے، جو ہم گھروں میں جا رہے ہیں اور یہ سارے سلسلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو یہ ہم خوش نصیب ہیں بھائی کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے جن کے پاس پیسہ ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ دینا کس کو ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اپنا مال صحیح جگہ پہ دینا ہے۔ یہ تھوڑی راہ پہ آپ نے شیشہ اتارا اور پکڑایا اور چل دیے، پتہ نہیں وہ کون ہے۔ اور آپ کا وہ ہو گیا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں ذرا شکریہ